السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ہے اور ناظرین یہ ویڈیو جو ہے یہ سننے والی ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آج کل مثلا سگریٹ، نشہ وغیرہ ایسی چیزیں یعنی کہ کرتے ہیں۔ اور یہی سوال ناظرین ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہی ہوا ہے کہ یہ سگریٹ، یہ جو گانجا وغیرہ یا شراب، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کے اندر ممانعت ہے یا نہیں۔ تو آئیے ناظرین ہم وہ بندے کا سوال بھی سنتے ہیں اور ساتھ ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی ایک دو احادیث پڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ویڈیو بڑی کمال کی ہے، اور ناظرین یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ایسی نشے والی چیز، شراب یا سگریٹ وغیرہ، اللہ پاک ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آئیے ناظرین پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور کچھ بری عادت تھی جو پھر بھی کرتا تھا، دوستوں نے کہا تو بری عادت چھوڑ دی الحمدللہ۔ ابھی وہ پوچھنا چاہتا ہے ایک سوال کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشہ حرام ہے، تو نشے کے ساتھ ساتھ پینا، چرس، گانجا یہ بھی حرام ہے کیا؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ کہو ایمان والوں سے انما الخمر والمیسر، کہ موسٹ سرٹنلی کہو ایمان والے سے کہ نشے والی چیز، خمر، آئیڈل ورشپ، بت پرستی، فارچون ٹیلنگ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ رجس من الشیطان، یہ شیطان کی چیزیں ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشے والی چیز انما الخمر والمیسر، گیملنگ، جوا کھیلنا، فارچون ٹیلنگ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، بت پرستی، یہ چاروں چیز حرام ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ نشہ صرف شراب میں ہے کیا پینا، چرس، گانجا میں بھی؟ جہاں تک کہ نشے کی چیز ہے، کوئی بھی نشے کی چیز، چاہے وسکی ہو یا بیئر ہو، چاہے رم ہو یا برینڈی ہو، یا چاہے چرس ہو یا گانجا ہو، چاہے وہ پیا گیا ہو لکوڈ وائز یا پھونکا گیا ہو، اگر اس سے نشہ آتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں والیوم نمبر 3 چیپٹر نمبر 30، وہ فرماتے کہ اینی تھنگ انٹاکسیکیٹس ان لارج کوانٹٹی از پروہیبٹڈ ان اسمال کوانٹٹی، اگر کچھ چیز آپ کو نشہ دیتی ہے بڑی کوانٹٹی میں، وہ چھوٹی کوانٹٹی میں بھی حرام ہے۔ تو چرس، گانجا سب حرام ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ پینا کے مراد چرس پینا حرام، نشہ ہے۔ سگریٹ پینے کا جواب ذرا ڈفرینٹ رہے گا، سگریٹ پینے کا جواب الگ ہے۔ جہاں تک کہ چرس، گانجا پھونکنا یا نشہ، برانڈی، یہ آتا ہے خمر کے اندر، حرام میں۔ جہاں تک سگریٹ پینے کا سوال ہے، پہلے علماء یہ کہتے تھے کہ یہ مکروہ ہے، کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جب کاندھا پیاز کھاتے ہیں تو سانس میں بدبو آتی ہے، اسی طریقے سے سگریٹ پینے سے بدبو آتی ہے تو مکروہ ہے۔ لیکن ابھی سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سگریٹ پینے سے اٹ از سلو پوائزننگ، اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں کہ ڈونٹ میک یور اون ہینڈ دا کاز آف یور اون ڈسٹرکشن، آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو، ڈونٹ کمٹ سوسائڈ، اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو، یہ محرہ ہے۔ ڈونٹ میک یور اون ہینڈ دا کاز آف یور ڈسٹرکشن، اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی خود مت کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائڈ، آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ آج سائنس بڑھنے کے بعد، ترقی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آفٹر الکوہول the second most damaging to health it is cigarette smoking, it is smoking, tobacco in any form۔ اور WHO کے مطابق ہر سال 40 لاکھ لوگ صرف مرتے ہیں سگریٹ اسموکنگ سے، تمباکو سے، 40 لاکھ۔ اور اس کی کئی بیماریاں ہیں، آپ میں تقریر سن سکتے، ڈائٹری لاز آف اسلام۔ اسی لیے 400 سے زیادہ فتوے ہیں مصر میں، سعودی عربیہ میں، کئی علماء کے جو کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا سلو پوائزننگ، اسی لیے حرام ہے۔ تو نئے فتوے، سگریٹ پینا بھی حرام ہے، اور نشے کی حالت کے اندر برانڈی، وائن، ایوری تھنگ، چرس، گانجا تو بے شک حرام ہے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ یہ ناظرین ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث کی راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
فرماتی ہیں نہا منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے، او مسکرین او مفترین، یعنی ان دو چیزوں سے منع فرمایا۔ کیا کیا ہے؟ مسکر کس کو بولتے ہیں؟ مثال کے طور پہ مسکر بولتے ہیں بندہ شراب پیتا ہے، شراب پی کے اس کا دماغ جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا، یعنی کہ اس کو سوجھ بوجھ نہیں رہتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں گرا ہے یا کہاں پڑا ہے، یہ ایسا نشہ، یعنی کہ اس سے نبی پاک نے سختی سے منع فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا او مفترین، کیا مطلب کہ ایک بندہ ہے مثال پہ طور پر سگریٹ لگا لے، بندہ یہ جو ہے پیتا ہے، اگر نہ پیے تو اس کے دماغ فطور میں ڈال دے۔ کیا مطلب کہ اگر نہ پیے تو اس کو بے قراری سی رہتی ہے، بے قراری، اس کو تڑپ ہوتی ہے۔ اس چیز سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی سگریٹ وغیرہ لگا لیں یا ایسی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں ان سے اس کی طرف دیکھ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک چیز اور میں بتاتا چلوں، یہ دنیاوی بات ہے، اگر آپ دیکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہ انسان جو ہے یہ سگریٹ کتنے شوق سے پیتے ہیں، اور یہ ایک دنیاوی بات ہے۔ کچھ بزرگ بھی یہ بات کہتے ہوتے کہ اگر دیکھا جائے کسی بھی فصل کے اندر کہیں بھی یہ تمباکو جو ہے اس کو بیج دیا جائے تو وہاں پہ کوئی جانور نہیں جاتا، گھوڑا نہیں جاتا، بھینس نہیں جاتی، گدھا نہیں جاتا، یعنی کوئی بھی جانور اس کے پاس نہیں جاتا، کتا تک نہیں جاتا۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ وہاں پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی کرتا چلوں، اگر آپ دیکھیں گے جو سگریٹ والی ڈبی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ کینسر کی بیماری کا باعث بن سکتی ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود بھی مستغفر اللہ معاذ اللہ یہ کام کرنا۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ایسی لعنتی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے نشہ آور چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا میں رہ کے ایک اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق دے دے۔ اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔